السلام علیکم. ڈیجیٹل ایجوکیٹر کے ایک اور نئے ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج ہم 8 کلاس حیاتیات سے ڈاکٹر رونالڈ راس کے متعلق معلومات حاصل کریں گے. ڈاکٹر رونالڈ راس ایک ملٹری ڈاکٹر تھے جس نے بڑی ہی دلچسپی و شوق کے ساتھ 16 سال تک ہندوستان میں ریسرچ کیا. آخر کار اس نے ملیریا کا سبب بننے والی مادہ انافلس مچھر کی دریافت کی جو ملیریا سے متاثرہ مریض کا خون چوستی تھی. اس نے ملیریا کا روٹ میپ پا لیا. اس کے لیے اسے 1902 میں نوبل پرائز دیا گیا. ہم تمام ملیریائی بخار سے واقف ہیں. ملیریائی بخار کا سبب بننے والے مچھر کا مطالعہ کرنے والا واحد سائنسداں رونالڈ راس تھا. اس غیر معمولی حصے کا مطالعہ سکندرآباد میں انجام دیا گیا. اس نے اپنے تجربات کو بطور لیکچر نوبل پرائز کی پیشکشی کی تقریب میں کیا. آئیے اس لیکچر کا کچھ حصہ سنتے ہیں. میں 1895 میں ہندوستان پہنچا اور یہاں پر میرا تقرر بحیثیت میڈیکل آفیسر ریجیمنٹ کے مقامی فوجیوں کے لیے سکندرآباد پر کیا گیا جہاں بہت سے فوجی ملیریا سے متاثر تھے. ان لوگوں میں ملیریائی طفیلی کی موجودگی کے بارے میں فوری ایک سروے کیا گیا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ کام مجھے ہی کرنا ہے. اس وقت بیرکس اور دواخانہ میں مچھروں کی بہتات تھی. انگلینڈ کو چھوڑنے سے پہلے میں نے مچھروں خاص کر ہندوستانی مچھروں کے لٹریچر کو حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا. آخر کار مجھے اپنے کیے گئے مشاہدے پر بھروسہ کرنا پڑا اور میں نے اس بات کو نوٹ کیا کہ اس علاقے کے متعدد انواع کے مچھر 2 مختلف گروپوں سے تعلق رکھتے ہیں. متعدد خصوصیات کی بنا پر اپنی سہولت کی خاطر میں نے ان 2 گروپوں کو برینڈلڈ ماسکیٹوز اور گرے ماسکیٹوز کا نام دیا. 1897 میں نے تیسرے گروپ کی شناخت کر کے اسے سپاٹڈ ونگڈ ماسکیٹوز دھبے دار پروں والا مچھر کا نام دیا. 13 مئی 1857 کو رونالڈ راس کی پیدائش ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ کے الموڑا میں ہوئی. اس کا باپ فوج کا میجر تھا. 8 سال کی عمر میں تعلیم کے لیے انگلینڈ بھیجا گیا. اس کو پینٹنگ اور ریاضی سے دلچسپی تھی. وہ ایک پینٹر بننا چاہتا تھا لیکن باپ کے اصرار پر اس نے طب کا انتخاب کیا. میڈیسن کی تکمیل کے بعد اس نے 1881 عیسوی میں انڈین ملٹری اکیڈمی میں شامل ہو گیا. جب یہ میڈیسن کر رہا تھا اس کا سامنا ایک ملیریا کے مریض سے ہوا تھا. اس نے بہت سے ملیریا کے مریضوں کا کوئنائن سے علاج کیا اور وہ صحت یاب ہو گئے مگر بہت سے لوگ علاج نہ کروانے کی وجہ سے مر گئے. رونالڈ راس جب بنگلور میں کام کر رہا تھا تب رہائش کے لیے ایک بنگلہ دیا گیا. وہ اس بنگلے میں خوش تھا لیکن بڑی تعداد میں مچھروں کی وجہ سے پریشان تھا. اس نے پانی سے بھرے ایک بیرل کا مشاہدہ کیا جو مچھروں کے سروں سے پر تھا. جب اس نے پانی سے بھرے بیرل کو خالی کیا تو مچھروں کی بہت کم تعداد کو دیکھا. اس نے سوچنا شروع کیا کہ اگر کسی مقام سے پانی کو نکال دیا جائے تو مکمل طور پر مچھروں سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے. تب تک ہندوستان میں ملیریا کی وجہ سے لاکھوں لوگ ہلاک ہو گئے. اسی لیے اس نے ملیریا میں اپنی دلچسپی دکھائی. 7 سال ہندوستان میں کام کرنے کے بعد وہ انگلینڈ واپس ہوا اور وہاں پر اس نے مائکروسکوپک تکنیک میں ڈپلومہ حاصل کیا. اس نے وہاں پر ڈاکٹر پیٹرک مینسن سے ملاقات کی جنہوں نے اس کو ریسرچ میں مدد دی. وہ ایک عرصے تک ان کے ساتھ رہا. پیٹرک مینسن نے اس کی تجویز کردہ تھیوری سے اتفاق کیا کہ مچھر فائلیریا کی طرح ملیریا کے طفیلی بردار ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی. اس نے بتلایا کہ مچھر اپنے معدے میں سوتیے بردار بذرے رکھتے ہیں. انڈے دینے کے بعد مچھر مر جاتے ہیں. سوتیے بردار بذرے پانی میں برآمد ہوتے ہیں اور جو بھی اس پانی کو پیتا ہے اسے تادیا یا انفیکشن سے متاثر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. رونالڈ راس اپنے مفروضے پر بہت کوشش کیا مگر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ پانی ملیریا کا سبب نہیں بنتا. وہ حاصل ہوئے نتائج سے بہت مایوس ہوا مگر پیٹرک مینسن نے
اس کی ہمت افزائی کی اور اپنے کام کو جاری رکھنے کو کہا اور مشورہ دیا کہ ملیریائی طفیلی جراثیم مچھر کے جسم میں بغیر کوئی وجہ کے داخل نہیں ہوتے۔ تب رونالڈ راس نے مفروضہ قائم کیا کہ ملیریا بیماری کی ترسیل مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہے جو تھوڑی مقدار میں سیال کو جسم میں داخل کرتا ہے۔ اس طریقے سے طفیلی انسانی نظام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اپنے مفروضے کی جانچ کرنے کے لیے اس نے مچھر کو جو ملیریا سے متاثر شخص کا خون چوس چکا تھا ایک صحت مند شخص کو کاٹنے کا موقع دیا۔ بدقسمتی سے اس نے اپنے تجربے کے لیے کیولیکس مچھر کا استعمال کیا جو ملیریا کو منتقل نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن اس کی توجہ ایک مختلف قسم کے مچھر کی طرف مبذول ہوئی جو دیوار پر عجیب انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اسے دھبے دار پروں والا یا ڈیپلڈ ونگ مچھر کا نام دیا۔ وہ پھر سے پرجوش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ مچھر کی صرف ایک نوع فلیریاسس کو ڈھوتی ہے۔ ڈاکٹر پیٹرک نے تجویز پیش کی تھی کہ مخصوص مچھر کی نوع شاید ملیریا یا پلاسموڈیم کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ رونالڈ راس نے فوری اس بات کو محسوس کیا کہ اس نے اپنے تجربے میں غلط مچھر کی نوع کو استعمال کیا۔ وہ جون 1897 کو سکندرآباد واپس ہوا۔ اس نے بہت ہی محتاط طریقے سے مختلف اقسام کے مچھروں پر سروے کرنے کا کام کرنے لگا۔ اس نے ملیریا سے متاثر شخص کا خون چوسے ہوئے مچھر کا عمل تشریح کر کے خوردبین کے ذریعے مشاہدہ کر کے اپنے مطالعے کو جاری رکھا۔ 15 اگست 1897 کو اس کا مددگار سرووں کو لایا جس میں سے دوسرے ہی دن بہت سے مچھر میں تبدیل ہو چکے تھے۔ ان میں سے بہت سے پروں پر دھبے والے مچھر تھے۔ اپنی فتح سے مسرور ہو کر 16 اگست کو ملیریا سے متاثر مریض حسین خان کے خون کو ان مچھروں کو پلایا۔ 17 اگست کو اس نے ان 2 مچھروں کی عمل تشریح کی لیکن اس نے ان میں کوئی غیر معمولی بات نہیں دیکھی۔ 19 اگست کو اس نے دوسرے کو ہلاک کیا اور اس نے بعض مخصوص خالیہ نما خلیوں کو مچھر کے معدے میں دیکھا جو تقریباً 10 مائکران قطر کے تھے۔ 20 اگست 1897 کو اس نے ایک 12 مائکران قطر کے شفاف گول خلیوں کے خاکے کو دیکھا۔ ہر خلیے پر سیاہ دھبے تھے۔ اس نے نوٹ بک میں رف خاکہ بنایا۔ آخرکار اس طریقے سے رونالڈ راس نے ملیریا کا روڈ میپ تیار کیا۔ ہم 20 اگست کو عالمی یوم ملیریا کا دن مناتے ہیں۔ اس نے پرندوں پر بھی اپنے مددگار محمد بخش کے ساتھ ملیریا کے تجربات کیے۔